اللہ الرحمن الرحیم باب من جعل لأہل العلم ایاما معلومہ۔ یہ اس سے پہلے بتایا کہ اچھے استاد کی پہچان یہ ہے کہ ما کان یتخول بالطلبہ، جو طلبہ کی نگرانی کرے اور ان کی طبیعت میں جب نشاف ہو تو ان کو پڑھائے۔ ہمیشہ یہ ہے کہ وہ اس طریقہ پر لے کر کے 24 گھنٹہ ان پر مسلط نہ ہو جائے کہ تاکہ طلبہ متنفر ہو کر کے بدک نہ جائے۔ یہاں بتا رہے کہ طلبہ کی سہولت کے لیے استاد یہ ہے کہ کوئی خاص دن مقرر کرے ہفتے میں، جیسے حضرت ابن عباس خمیس جمعرات کا دن مقرر فرماتے تھے، تو کوئی خاص دن مقرر کرے ہفتے کے اندر 1-2 دن، یا جیسے کوئی خاص گھنٹے مقرر ہوں تو اس میں طلبہ کو سہولت ہوگی، اور یہ بدعت کے اندر داخل نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جو گھنٹہ ہے مولانا عبدالباسط کا اور میرا گھنٹہ ہے، یہ مقرر ہے اپنے ٹائم پر روزانہ یہ گھنٹہ، لیکن یہ ہے کہ شریعت میں ظاہر ہے کہ اس کا ثبوت تو نہیں ہے، لیکن یہ جو ہم مقرر کر رہے ہیں مقرر وقت کسی عمل کے لیے، اس میں سامعین کو طلبہ کو سہولت ہے۔ بدعت تو اس کو کہا جاتا ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ امر شریعت میں کسی نئی بات کا ایجاد کرے اور نئی بات ایجاد کر کے اس کو شریعت سمجھے، دین سمجھے، تو اس طرح انتظامی امور کے لیے تاکہ لوگوں کو سہولت ہو جائے، طلباء کو سہولت ہو جائے، یہ کوئی بدعت نہیں ہے۔ باب من جعل لأہل العلم، استاد شاگردوں کے لیے مقرر کرتا ہے ایاما معلومتاً، خاص قسم کے، اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ دن اہل علم کے لیے یا اہل ایمان کے لیے نصیحت کا دن یا علم کا دن، یہ کوئی بدعت نہیں ہے۔ وبه قال حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل قال كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس۔ حضرت عبداللہ ابن عباس وہ لوگوں کو ہر جمعرات کو واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے۔ فقال له رجل یا ابا عبد الرحمن، عبداللہ ابن عباس نہیں، عبداللہ ابن مسعود ہے، تو کسی نے کہا کہ فقال له رجل یا ابا عبد الرحمن، ابو عبد الرحمن عبداللہ ابن مسعود کی کنیت ہے۔ کہنے لگے کہ ابو عبد الرحمن لوددت، تو میری تمنا یہ ہے کہ انک ذکرتنا کل یوم، کہ آپ روزانہ ہمیں یہ ہے کہ نصیحت کریں۔ انک ذکرتنا کل یوم، تو روزانہ یہ نصیحت کرتے کتنا ہی اچھا ہوتا۔ قال ابن مسعود نے فرمایا اما متنبہ ہو جاؤ، انہو ضمیر شان ہے، اس کا کوئی مرجع نہیں ہے۔ اما انہو یمنعنی من ذالک، روزانہ نصیحت کرنے سے مجھے یہ چیز روکتی ہے، انی اکرہ، یہ فاعل بنے گا یمنع کا، انی اکرہ، کہ میں ناپسند کرتا ہوں اس بات کو کہ ان امیلکم، تمہیں اکتاہٹ کے اندر اور تھکاوت میں اور ملول میں تمہیں یہ ہے کہ ڈال دوں، اور تمہیں یہ کہ تم میرے روزانہ نصیحتوں سے اکتا جاؤ۔ اس لیے وَإِنِّي أَتَخَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ، میں تمہاری نگہداشت کرتا ہوں واعظ و نصیحت کی شکل میں کبھی کبھار، کما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولون بہا بالموعظۃ، جیسے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نگرانی فرماتے تھے، مخافت السامۃ علینا، کہ اکتاہٹ کے اندیشہ کی وجہ سے کہ کہیں اکتا نہ جائے ہم لوگ۔ چلیے گا۔ ما قبل میں بتایا کہ استاد طلبہ کی نگہداشت بھی کرے اور ان کے لیے کوئی خاص دن مقرر بھی کرے، وقت مقرر کرے، تاکہ سامعین کو اور مستفیدین حضرات کو ان کو سہولت ہو جائے۔ اب یہ بتاتے کہ ان چیزوں کی رعایت کرنے والا، طلبہ کی نگہداشت کرنے والا، ان کی مزاج کو سمجھنے والا اور ان کے لیے وقت مقرر کرنے والا دیگر مومنین کے لیے یہ فقیہ کا کام ہے، جو اس طرح کرے گا وہ فقیہ ہوگا۔ اور فقاہت وہ اللہ کی یہ ہے کہ خصوصی عنایت سے حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، دین کی فقاہت اور دین کی سمجھ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ تو ماقبل کے ساتھ ربط میں نے عرض کیا کہ ان امور کا اہتمام کرنے والا وہ ہوگا جو ان کا اہتمام کرے گا، تو وہ گویا کہ اللہ آپ کو بھلا کرے فقیہ ہے، اور وہ اللہ نے اس کو دین کی سمجھ دی ہے۔ لیکن آدمی ہر بندہ دعا کرے کہ اللہ دین کی سمجھ دے دے، اور اللہ کی دین کی سمجھ اور فقاہت جو حاصل ہوتی ہے وہ اللہ کے خصوصی ارادے سے اور اللہ کی یہ ہے کہ
اللہ تعالیٰ کی عنایت سے۔ باب من یرید اللہ بہ خیرن، جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، خیرن عظیما، عظیم بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، یفقہہ فی الدین، تو دین کے اندر اس کو قدم قدم پر بار بار ہر مسئلے کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ یفقہہ فی الدین چونکہ تفعیل ہے، تفعیل تکرار پر، تو تدریجاً بعد تدریجاً ہر مسئلے کے اندر، دین کے ہر مسئلے میں اللہ اس کو سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ وبه قال حدثنا سعيد بن فر قال حدثنا ابن ابن يونس عن ابن شهاب قال قال حمید بن عبد الرحمن، حمید بن عبد الرحمن فرماتے ہیں سمعت معاویہ خطیبا، حضرت معاویہ کو سنا در حال کہ وہ خطبہ دے رہا تھا، یقول فرما رہے تھے سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، اللہ دین ہی میں اس کو فقاہت عطا فرماتے ہیں، دین کی سمجھ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ مولانا علامہ شامی رحمۃ اللہ نے بڑی اچھی بات کی، علماء اس کو سمجھے۔ انہوں نے کہا دنیا میں کسی بھی شخص کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، اور اللہ کا میں منظور نظر ہوں یا نہیں ہوں، میں اللہ کا منظور نظر ہوں یا نہیں ہوں، اور اللہ مجھے کس کام میں لگانا چاہ رہا ہے، مجھ سے کیا کام ہوگا۔ لیکن جو آدمی فقیہ ہو، دین کی فقاہت اللہ کی عنایت سے، اللہ کی مہربانی سے جن کو حاصل ہو گئی، تو وہ یہ سمجھے کہ میں اللہ کی مراد ہوں، اللہ مجھ سے میرے ساتھ بھلائی کا ارادہ۔ جب دین کی سمجھ اس کو آ گئی تو وہ خدا کا شکر ادا کرے کہ اللہ اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں۔ اگر اللہ بھلائی کا ارادہ نہ فرماتے تو اس کو دین کی سمجھ نہ دیتے۔ چنانچہ مقدمہ شامیہ میں وہ واقع ہے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ وہ پریشانی آپ کو لاحق ہوتی تھی، تشویش کہ میری مغفرت ہوگی ہی نہیں ہوگی، کیا ہوگا میرا، میں جب یہاں سے چلا جاؤں گا تو اللہ کے ہاں میرا کیا ہوگا، میری مغفرت اور بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو اس میں جواب آپ کو ملا، اللہ نے دل میں یہ بات ڈالی اور خواب میں بھی دیکھا کہ اگر آپ کو جہنم میں بھیجنا مقصود ہوتا تو اتنا بڑا علم آپ کو نہ دیتا، آپ کو فقیہ نہ بناتا۔ تو اس لیے فقہا کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی مراد ہے، اور اللہ ہم سے دینی مسائل کی فقاہت اور یہ کہ حلال و حرام لوگوں کو بتانے کا کام لیتا ہے۔ کسی کو بھی یہ معلوم نہیں ہے کہ ہماری حیثیت اللہ کے ہاں کیا ہے، لیکن فقیہ کو اس کا علم ہوتا ہے، میں اللہ کی مراد ہوں اور اللہ تعالیٰ میرے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے۔ من یرید اللہ بہ، جس شخص کے وجود سے اللہ تعالیٰ خیر لوگوں کو پہنچانا چاہتا ہے، یفقہہ فی الدین، دین کی سمجھ اس کو عطا فرماتے۔ اب یہ کہ محمد رسول اللہ آپ کسی کو فقیہ بنائیں گے، دین اور علوم نبویہ، علوم الہیہ آپ ہی دیں گے؟ فرمایا کہ نہیں، انما انا قاسم، میں تو علوم بانٹتا ہوں، میں علم بانٹتا ہوں، تقسیم کرتا ہوں، باقی حقیقت میں علم عطا کرنے والا واللہ یعطی، وہ اللہ ہے۔ اس لیے کہ وہ اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہمارے ہاں ہر چیز کا خزانہ ہے، علم کا خزانہ ہے، رزق کا خزانہ ہے، غمی خوشی کا خزانہ ہے، بارشوں کے خزانہ ہے۔ میں محمد علم بانٹتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ علام الغیوب سب سے بڑا عالم، جن کے علوم کی کوئی انتہا نہیں ہے، جیسے ذات غیر متناہی ہے، لا یحد ولا یتصور، تعالی عن الجنس والجہات، جو سلم میں آپ نے پڑھا ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ تو اس کے علوم بھی غیر متناہی ہے۔ تو علم دینے والا اللہ ہے، میں محمد بانٹنے والا ہوں۔ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، میں تو قاسم ہوں اور بانٹنے والا ہوں۔ واللہ یعطی، اور اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ علم عطا کرنے والا ہے۔ بس یہ ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ اس کے وجود سے بھلائی چاہتا ہے تو اس کو فقیہ بناتا ہے، اور فقیہ بنا کر کے پھر اگلے والا جملہ یہ دوسرا ہے، انما انا قاسم، میں فقاہت بانٹتا نہیں، میں فقاہت دیتا نہیں کسی کو، میں یہ ہے کہ فقاہت اور علم میں بانٹتا ہوں، اصل علم دینے والا اللہ کی ذات ہے۔ تیسرا جملہ وَلَن تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ، یہ فقہا کی جماعت اور یہ علماء کی جماعت، لن تزال هذه الأمة قائمة على امر اللہ، یہ اللہ کے دین پر یہ ہمیشہ رہیں گے، لا یضرهم من خالفهم، ان کی مخالفت کرنے والا ان کو نقصان نہیں دے سکے گا، حتیٰ یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ قیامت آ جائے، قیامت تک کوئی ان کو زیر نہیں کر سکے گا، انشاءاللہ ان کا غلبہ رہے گا۔ ظاہر ہے کہ ماقبل کو آپ دیکھیں گے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، انما انا قاسم، یہ علماء اور فقہا کے بارے میں۔ اگلے والا جملہ بھی تیسرا جملہ، لن تزال هذه الامة، یہ امت اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ ہمیشہ سے رہے گی، قائمتاً علی امر اللہ، اللہ کی دین پر۔ اس امت سے فقہا
اور علماء کی جماعت مراد ہے، علماء اور فقہاء کی۔ اس حدیث کو دیکھ کر کے صوفیہ کہتے ہیں کہ لن تزال هذه الامة قائمة على امر اللہ سے صوفیہ مراد ہے۔ مفسرین اپنے طرف کھینچتے، محدثین اپنے طرف کھینچتے، مجاہدین اپنے طرف کھینچتے، لیکن صحیح یہ ہے کہ جماعت حق کا مراد ہے، جماعت حق کا مراد ہے۔ اب جماعت حق کا جب مراد ہے تو لہذا اس میں علماء، فقہاء، مفسرین، محدثین، مجاہدین سب آگے۔ البتہ یہ ہے کہ ابو داؤد کی روایت میں یہاں پر لن تزال هذه الامة قائمة على امر اللہ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہاں یہ الفاظ ہیں یہ اللہ کے دین پر قائم رہیں گے اور ان کے پاؤں میں تزلزل اور یہ ہے کہ کسی قسم کی جنبش اور حرکت نہیں آئے گی، اور یہ اللہ کے راستے میں لڑتے رہیں گے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ کے قرائن موجود ہیں مجاہدین کے بارے میں، اس لیے مجاہدین وہ زیادہ زور لگاتے کہ یہ حدیث ہمارے بارے میں۔ میں نے عرض کیا کہ اس سے جماعت حق کا مراد ہے، مفسرین، محدثین یہ سارے کے سارے آ جائیں گے۔ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُؤْتِي وَلَن تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُم مَّن خَالَفَهُم، ان کو نقصان نہیں دے سکے گا ان کے مخالف، حتیٰ یاتی امر اللہ، قیامت تک یہ ان کے پاؤں میں تزلزل اور جنبش نہیں آئے گا، انشاءاللہ یہ رہیں گے۔ یہ اللہ کو بھلا کرے اجماع امت پر، اور یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کی حقانیت پر بھی دلیل ہے، اجماع امت پر، کہ امت یہ ہے کہ لا تجتمع امتی علی الضلالۃ، میری امت جو ہے وہ ضلالت پر جمع نہیں ہوگی، امت یہ ہے کہ بحیثیت امت مجموعی طور پر وہ حق پر رہیں گے۔ چلیے گا۔ باب الفہم فی العلم مولانا، ایک تو یہ کہ آسان طریقہ ہے کہ فقاہت کیا ہے، جو پہلے اس سے گزرا پہلے باب کے اندر، یہ ترجمہ شارحۃ لما قبلو، یہ ما قبل ترجمہ کے لیے شارحہ ہے، یہ ترجمہ شارحہ کہتے ہیں۔ فقاہت فی الدین وہ فہم فی الدین ہے، فقاہت فی الدین وہ فہم فی الدین ہے، دین کی اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ سمجھ ہے، خصوصی سمجھ ہے، تو اس لیے یہ الفہم فی العلم یہ فقاہت فی الدین کے لیے ما قبل میں جو ترجمہ الباب گزرا یہ اس کے لیے ترجمہ شارحہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ نہیں، ایک ہے عام فقی فقاہت، اور اس فقاہت میں بڑھ کر کے خاص طور پر خصوصی فقی کے ساتھ اللہ کی خاص توجہ ہو تو پھر فہم فی العلم خاص قسم کا فہم اس کو حاصل ہوتا ہے۔ جیسے کہ دیکھیے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، دونوں کے دونوں انبیاء ہے، علماء ہے، فقہاء ہے، لیکن خصوصی فہم جو اللہ نے ایک خاص فہم اس مسئلے کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، فَفَهَّمْنَهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، یاد ہے کہ نہیں مولانا؟ فَفَهَّمْنَهَا سُلَيْمَانَ، کچھ والا بڑھ گیا؟ جی کئی مسائل میں جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے والد صاحب کے فیصلے وہ بھی بالکل صحیح تھا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی دوسری صورت اس نے نکالی جو کہ عقل و نقل زیادہ تر اس کو یہ ہے کہ پسند کرتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے، یہ خصوصی فہم فی الدین ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مدرسہ آپ کا شروع ہو گیا تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا، اللہم یا معلم ابراہیم علمنی و یا مفہم سلیمان فہمنی، اللہم یا معلم ابراہیم علمنی و یا مفہم سلیمان فہمنی، سمجھے؟ اور مجموعی طور پر آپ پڑھیں گے اللہم یا معلم ابراہیم علمنا و یا مفہم سلیمان فہمنا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے کبھی کسی آیت میں 20 اور یہ کہ اس سے زیادہ توجیحات میرے سامنے آ جاتی ہے، میں حیران ہوتا ہوں کہ آیت کے مصداق اصل کیا ہے، ان توجیحات میں سے کس کو ترجیح دے دوں، تو اس موقع پر پھر میں یہ دعا پڑھتا ہوں، اللہم یا معلم ابراہیم علمنی و یا مفہم سلیمان فہمنی، اللہ اصل بات کی میری دستگیری فرما دے، خصوصی خاص سمجھ فہم فی العلم یہ مجھے یہ ہے کہ عطا فرما دے۔ کچھ بھلا بڑھ گیا؟ دوسرے الفاظ میں ایک تو مسئلہ میں نے عرض کیا کہ یہ ترجمۃ شارحۃ لما قبل من الباب السابق، باب سابق گزرا، فقاہت فی الدین کیا ہے؟ فرمایا کہ فہم فی العلم ہے، فہم فی العلم۔ اور دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ دیں کہ
فقاہت میں فہم فی العلم ایک خاص قسم کی یہ ہے کہ خصوصی صورت ہے جو میں نے عرض کیا کہ حضرت سلیمان کو عطا ہو، یہ اس سے اوپر ہو گئی۔ اور تیسری بات آپ یہ ہے، آپ یہ کہہ دیں فہم فی العلم میں ظاہر ہے کہ ہم لوگ یہ 500 آدمی بیٹھے ہوئے، ہماری سمجھ اور ہماری عقلیں برابر نہیں ہیں، کسی کی فہم زیادہ ہے اور کسی کا کم ہے۔ یہ مراتب فی فہم العلم ہے، مراتب فی فہم العلم اس کو بیان کر رہے ہیں، لہذا فقہا کے اندر بھی اس قسم کے مراتب ہی ہوں گے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ باب ما جاء فی الفہم فی العلم وبه قال حدثنا علی بن عبد الله قال حدثنا سفیان قال قال ابن ابی نجین ان مجاہد قال صحیحت ابن عمر الى المدینہ، میں حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ رہا، مدینہ کی طرف ہم سفر کر رہے تھے۔ فلم اسمع یحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عبداللہ ابن عمر سے نہیں سنا کہ وہ کوئی حدیث بیان کرے مگر الا حدیثا واحدا، ایک ہی حدیث، یعنی صحابہ احتیاط کرتے تھے احادیث کے سلسلے میں۔ قال كنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ فأتي بجمار، پس آپ کے پاس یہ کہ کھجور کا مغز لایا گیا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جمار کہتے ہیں کھجور کا جو خوشہ ہوتا ہے، خوشہ نکلتا ہے، اس کی بالکل بنیاد جڑ سے سفید قسم کا وہ نکلتا ہے، بہت لذیذ ہوتا ہے۔ سمجھ شریف میں ہمارے حضرت اقدس مفتی سعید پالم پوری فرماتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، تو یہ ہمیں معلوم ہے، ہم لوگ بلوچ لوگ ہیں، سمجھ شریف میں کھجوروں والے لوگ بلوچوں کو اس کا علم ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ ایک تو یہ کہ کھجور کا اوپر جو جیسے کہ یعنی سر ہے اس کا، وہاں سے جڑوں کو اس کو وہ جو شاخیں ہوتے ہیں ان کو کاٹ کر کے نیچے بھی یہ برآمد ہو جاتا ہے، یہ سفید سا نکلتا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ میں نے آپ سے عرض کر دیا، کھجور کے جو خوشے ہوتے ہیں، غلاف ہوتے پورے غلاف کی شکل، اس کی بالکل جڑ میں یہ سفید سا ہوتا ہے، سمجھے؟ یہ جمار ہے، یہ بہت لذیذ ہوتا ہے، اس کو کھاتے ہیں۔ بس آپ کو نسوار پٹھان نسوار کے ڈبے سمجھ لے، یہ آپ کا کام نہیں ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ جب ظاہر ہے کہ ایک محدث اعظم، ایک عظیم محدث، وہ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے، تو معلوم اس لیے نہیں ہے کہ آپ کے ہندوستان میں یہ چیز ہی نہیں ہے، یہ تو بلوچوں کا مسئلہ ہے۔ فوتی ابھی جمار لائے فقال ان من شجرت شجرتن مثلها كمثل المسلم، درختوں میں سے بعض درخت اس قسم کے ہیں، ان کی مثال مسلمان کی ہے۔ 4-5 توجیحات آپ کو بتا چکا ہوں۔ فاردت ان اقول، عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میرا ارادہ بنا کہ میں بتا دوں ہی النخلۃ، وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن فاذا انا اصغر القوم، مجھے پھر یہ کہ میری توجہ ہو گئی میں قوم میں سب سے یہ ہے کہ چھوٹا ہوں، تو کہیں بڑوں کی توہین نہ ہو جائے کہ میں چھوٹا، ان کو یہ کہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ اس لیے میں نے یہ کیا کہ الادب فوق الامر، کہیں ہوتا ہے اللہ آپ کا بھلا کرے الامر فوق الادب، امر فوق الادب ہوتا ہے، اور کہیں الادب فوق الامر، سمجھ رہی میں؟ امر اگر وجوب کے لیے ہو، امر اگر وجوب کے لیے تو الامر فوق الادب ہے، ورنہ عام حالات کے اندر الادب فوق الامر ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت نے بتایا بتاؤ تم لوگ حدثونی ماہیہ، وہ کیا ہے، جیسے کہ آپ نے پڑھا یہ امر ہے نبی کا، بتا دو۔ لیکن عبداللہ ابن عمر کو جواب آ بھی رہا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ بڑے حضرت ابو بکر اور میرے والد کہیں ان کی توہین نہ ہو جائے، میں چھوٹا بچہ بتا دوں، اور کہیں کہ یہ تم لوگ بڑے بڑے بوڑھے لوگ، تم لوگوں کو معلوم نہیں، ایک بچے نے بتا دیا۔ تو ان کا ادب اور احترام میرے پیش نظر رہا۔ میں نے عرض کیا کہ عبداللہ ابن عمر نے یہاں پر الادب فوق امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الادب فوق الامر کیا، اور کہیں ہوتا ہے کہ الامر فوق الادب، الامر فوق الادب۔ ابو بکر نے یہی کیا، جب نماز پڑھا رہے تھے تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکانک، یعنی الزم مکانک، آپ اپنی جگہ پر رہو، امامت کرو۔ ابو بکر نے فرمایا کہ ما کان لابن ابی قحافہ ان یؤم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ابو بکر محمد رسول اللہ کی موجودگی میں امامت کرے۔ ابو بکر پیچھے ہٹ گئے، اس نے امامت نہیں کی۔ حضرت کا حکم تھا مکانہ کا، الزم مکانہ کا، اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو، لیکن ابو بکر نے وہ مجتہد وہ سمجھے کہ حضرت کا یہ جو حکم ہے کہ مکانہ کا الزم مکانہ کا، اپنی جگہ پر رہو، امامت کرو، شاید یہ حکم جو ہے نا وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ عام استحباب کے لیے، اس لیے آپ نے الادب فوق الامر، آپ نے ادب کو امر پر ترجیح دے دی، الادب فوق الامر، آپ نے ادب کو امر پر، امر نبی پر ترجیح دی۔ لیکن فجر کی نماز میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی دیر کی، حضرت
عبد الرحمن ابن عوف نے نماز پڑھانا شروع کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے نماز دوسری رکعت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن ابن عوف کو احساس ہو گیا، وہ پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن نبی نے حکم دیا کہ ٹھہرو اور اپنی نماز پوری کرا دو۔ تو عبد الرحمن ابن عوف نے پوری نماز، وہاں عبد الرحمن ابن عوف نے کیا کیا؟ الامر فوق الادب، حضرت اس کے پیچھے ہے، ادب کا تقاضا یہ کہ وہ پیچھے ہٹ جائے، لیکن انہو قد فہم، اس نے یہ سمجھا کہ شاید ان الامر للوجوب، یہ اللہ کا بھلا کر امر وجوب کے لیے، لہذا رجح الامر علی الادب۔ عبد الرحمن ابن عوف نے اس نے کیا کر دیا؟ امر کو ادب پر ترجیح دے دی۔ یہ سارا سلسلہ چلتا رہتا ہے جی، شریعت میں ہے، وہ متکلم کو بھی دیکھا جاتا ہے، سامعین کو بھی دیکھا جاتا ہے، یہ امر کس قسم کا امر ہے۔ فیضان اصغر القوم، میں قوم میں یہ کہ چھوٹا تھا، فسکت تو خاموش رہا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی النخلۃ، چلیے گا۔ اب اس کے بعد بتاتے ہیں کہ علم اتنا اہم ہے کہ فقاہت ایک عظیم نعمت ہے، اور فہم فی العلم ایک عظیم نعمت ہے، لہذا اگر کوئی رشک کرے تو اس میں رشک کرے کسی کے ساتھ، سمجھ میں قابل رشک یہی چیز ہے۔ اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ باب الاغتباط فی العلم والحکمت، علم اور حکمت میں اغتباط کرنا، غبطہ کرنا، رشک کرنا یہ جائز ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ آپ کسی بڑے عالم کو دیکھتے ہیں، کسی قاری کو دیکھتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ اس کی اس نعمت کو دیکھ کر آپ کہتے ہیں کاش پروردگار یہ نعمت مجھے بھی آپ عطا فرمائیں۔ اس سے زوال کی آپ تمنا نہیں کر رہے، وہ نعمت اس کے پاس رہے، لیکن اے اللہ ایسی نعمت مجھے بھی دے دے، ایسی نعمت یہ ہے کہ آپ مجھے بھی دے دیں، تو یہ تو جائز ہے۔ کسی کے پاس مال دولت ہے، اللہ کے راستے میں وہ کھپا رہا ہے، آپ کے پروردگار مجھے بھی اس قسم کی نعمت دے دیں، اور تاکہ میں بھی آپ کے راستے میں خرچ کر دوں، اچھی بات ہے۔ یہ غبطہ ہے، یہ رشک ہے، اغتباط ہے، اس کی اجازت ہے۔ دوسرا ہے حسد۔ حاسد جب دیکھتا کسی کے پاس پیسہ ہے، کہتا ہے کہ اللہ کرے کہ یہ ذلیل ہو جائے، یہ کنگلا ہو جائے، جل رہا ہے، یہ چیز میرے پاس آ جائے، اور اس سے زوال نعمت کی وہ یہ ہے کہ بڑھا سے جل رہا ہے کہ اس سے زوال نعمت ہو جائے، حسد ہے یہ، اور حسد حرام ہے۔ ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، جیسے کہ آگ یہ کہ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے، اسی طریقے پر حسد یہ۔ ساتھ ہی اس بات کو سمجھ لیں کہ حاسد آدمی کی عمر لمبی نہیں ہوتی، حاسد آدمی سوائے جلن کے اللہ آپ کا بھلا کرے وہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ویسے بھی آپ یہ حضرات یہ دیکھ لیں، جو ساتھی آپ کے دبلے پتلے ہوں گے ان میں حسد زیادہ ہوگا، سمجھ میں۔ ویسے آزما کر کے دیکھ لو، جن کا گوشت مشت اچھا ہے اور جو صحت مند اور تندرستی ہے، انشاءاللہ ان میں کسی حد تک یہ ہے کہ حسد کم ہوگا۔ یہ جو دبلے پتلے جو ہوں گے نا، تو وہ حاسد تو بالکل ایسے ہی ہوتا ہے، حاسد جلتا رہتا ہے، وہ خود اپنے خون کو بھی خشک کر دیتا ہے، اس کی عمر بھی اللہ آپ کا بھلا کرے۔ امیر صاحب غریب اپنی طرف دیکھ رہا ہے تو اسی طرح ہوتا ہے، سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ یہ ہوتا ہے جی۔ لیکن میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ ان 500 آدمی کے اندر ایک آدمی قسم اٹھائے کہ میں نے کبھی کسی سے حسد نہ کیا ہے اور کینہ رکھا ہے، نہ حسد کیا ہے، نہ کینہ رکھا ہے بغض اندر دل کے اندر، اور نہ میرا ارادہ ہے، تو یہ 500 آدمی میں ایک آدمی قسم اٹھائے۔ ایسے یہ پٹھان جھوٹ تو بولتا ہے، 2 پٹھانوں نے ہاتھ تو اٹھا لیے، لیکن یہ ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے، سمجھے بھائی جان۔ تصدیق کرنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ فرہ کہتے کہ اموت وفی قلبی ان حتی شیء، مروں گا لیکن حتی کے بارے میں مجھے شرح صدر حاصل نہیں۔ اب یہ ہوگا کہ یہ پٹھان، اس کا نمبر نوٹ کرو، یہ جائے گا جب کہیں کوئی مدرسہ بنائے گا، مسجد بنائے گا، تو تم اس کے مدرسے کے قریب کوئی مدرسہ بنانا، بولو۔ جب یہ پٹھان اللہ آپ کا بھلا کرے یہاں مدرسہ بنائے تو اس کی مدرسے کے قریب آپ مدرسہ بنانا، پھر یہ دیکھ لینا کہ یہ آپ کے مدرسہ اور مسجد پر مسجد زرار کا فتویٰ لگاتا ہے یا نہیں لگاتا، ضرور لگائے گا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کسی کے عدم حسد اور اخلاص کو اگر دیکھنا ہو تو اس کے مدرسے کے قریب کوئی مدرسہ بناؤ، پھر دیکھو کہ وہ مولوی کتنا اچھلتا ہے۔ یہ تو حضرت اقدس مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، لوگ آ کر کے کہتے کہ جی مدرسہ بنا رہے ہیں، تو حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ضرور آؤں گا، اور جا کر کے چندہ بھی دیتے تھے اور سرمایہ داروں کو متوجہ کرتا ہے۔ فرمایا کہ کیا سارا کام بنوری کرے گا؟ کیا سارا کام بنوری کرے گا؟ اللہ دین کا کام لے رہا ہے، اچھی بات ہے، سمجھے،
تو وہ خوش ہوتے تھے، چندہ بھی دیتے تھے، سرمایہ داروں کو متوجہ بھی کرتے تھے کہ بھئی یہ ہمارا بھائی جان مدرسہ شروع کر رہا ہے تو اس میں کوئی بھی نہیں۔ اب خیال کر لینا، ترجمۃ الباب ہے اقتباس، یعنی اگر ریس کرے آدمی، رش کرے کسی چیز میں تو علم میں اور حکمت میں کرے۔ حکمت کا معنی آپ کو بتا چکا ہوں، باب الاقتباس فی العلم والحکمت۔ وقال عمر، حضرت عمر فرماتے تفقہوا، فقاہت حاصل کرو، مسائل حلال و حرام کی معرفت حاصل کرو، قبل ان تسودوا، بزرگی سے، اس سے قبل ان تسودوا، اس سے پہلے کہ آپ کو لیڈر بنایا جائے، ان تسودوا، سیادت اور لیڈری آپ کو دی جائے، ذمہ داری آپ کو دی جائے، سمجھے؟ اس سے پہلے ذمہ داری اور وزارت آپ کو مل جائے، اس وزارت سے پہلے علم یہ ہے کہ وقال عمر تفقہوا قبل ان تسودوا، یہ سیادت، بزرگی، بڑاپن اور ذمہ داری جو آپ کو ملے اس سے پہلے فقاہت حاصل کرو۔ خلاصہ یہ نکلا کہ ڈیوٹی کرنے سے، وزارتوں سے پہلے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ علم آدمی پہلے حاصل کر، ذمہ داریاں جب آ گئی پھر علم حاصل نہیں کریں۔ حضرت اقدس امام اہل سنت مولانا سرفراز خان رحمۃ اللہ نے بڑا پیارا جملہ فرمایا لیڈری اور علم میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ دونوں جمع ہو جائیں، اگر لیڈری ہے تو علم نہیں ہے، علم ہے تو لیڈری نہیں ہے۔ فرمایا کہ ایک بندے نے اس قانون کو توڑا، علم بھی تھا اور لیڈری بھی تھی، فرمایا وہ مفتی محمود ہے۔ سمجھیں، حضرت اقدس کا بیان ہے مولانا سرفراز خان رحمۃ اللہ علیہ کا کہ بس ایک بندے نے ہمیں حیران کر دیا کہ اس کا علم بھی اس کے پاس ہے اور لیڈری بھی اس کے پاس ہے۔ مولوی صاحب بڑے آدمی تھے، درس تدریس کا موقع نہیں ملا، بہت بڑے آدمی تھے مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، ترمذی لکھی ہے امام ترمذی، لیکن وہ شاید ترمذی اتنا نہیں سمجھتے تھے جتنا مفتی محمود نے سمجھا۔ ترمذی کا جو ان کا درس ہوتا تھا، خاص طور پر ترمذی کا درس، حضرت اقدس شیخ القرآن مولانا غلام اللہ رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ پڑھا رہے تھے، تو ہمارے علاقے کے علماء، ان کے شاگرد، وہ بتاتے ہیں اچانک شدید گرمی میں پتہ چل گیا کہ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ آ گئے، تو مسجد حضرت شیخ القرآن کے اوپر ہے، اس میں تعلیم القرآن میں، وہاں راجہ بازار میں مسجد اوپر، تو حضرت جی کو جیسے پتہ چل گیا قرآن مجید بند کر کے دوڑا، اور طلبہ بیٹھے ہوئے ننگے پاؤں جا کر کے پنڈی کی شدید گرمی میں مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ جیسے کار سے نکلا تو مفتی صاحب کا سر چوما، پیشانی چوما، اور ہاتھ پکڑ کر کے سیدھا لایا اس کو کلاس میں لایا، پانی پلایا اور فرمایا کہ سبق پڑھاؤ۔ تو حضرت شیخ القرآن جہاں سے پڑھاتے تھے، جہاں ترجمہ پہنچا تھا، مفتی محمود نے وہاں سے چلایا۔ یہ کون کر سکتا ہے مولوی صاحب؟ بہت مشکل ہے۔ حضرت صاحب مفتی صاحب نے اس سے آگے صفحہ 2 صفحہ پڑھایا، اور اس کے بعد حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ نے جب حضرت کو رخصت کیا، کوئی مشورہ تھا، ان کا مشورہ ہو گیا، رخصت کر کے باہر جب نکلے، گاڑی میں بٹھائے، واپس آئے، سبق پہ بیٹھا تو شیخ القرآن رونے لگے، مولانا غلام اللہ کہا دیکھا آپ نے میرے دیوبند کے جوان کو، دیکھا بغیر مطالعہ کے کیسے پڑھایا ایسا کوئی ماں کا لال کر بھی نہیں سکتا، سمجھے؟ حضرت شیخ تو بڑے عاشق تھے علماء دیوبند کے، ہمارے کچھ ٹٹو مناظر آپ کے، میں ان پہ لعنت بھیج سکتا ہوں اور کیا کر سکتا ہوں، بے غیرت دنیا کے، جو نہمیر کے بھی قابل نہیں ہے، خنزیر، میرے رب نے ان کو الگ ایسا کر کے دنیا کے لیے عبرت بنایا، میں نام نہیں لیتا، اللہ نے ایسا ذلیل کر دیا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے خدا جب کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو اکابرین کے پیچھے اس کو لگا لیتا ہے۔ ان مناظرین کا قصہ اگر آپ کو بتا دوں، ملک در بدر ہو گئے، ملک سے نکل گئے، اللہ نے ایسا رسوا کر دیا، جو حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ کو مرزا غلام اللہ کہتا ہے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اختلاف ہو، مسائل میں اختلاف رہتا ہے، بخاری سے ہمارا اختلاف ہے، ترمذی سے ہے، نسائی سے ہے، ابو داؤد سے ہے، ابن ماجہ سے، مسائل میں اختلاف رہتا ہے، مفسرین سے ہے، لیکن اس طریقے پر یہ ہے کہ کسی عالم کا علم، یہ تو تیمور لنگ تھا بے غیرت دنیا کا، تیمور الاعرج، جو جس نے پہلے تفتازانی کو سر پہ چڑھائے ہوا تھا، پھر یہ کہ تفتازانی اور سید شریف جرجانی کا مناظرہ ہوا، تفتازانی کی زبان تیز چل نہیں رہی تھی، سید شریف جرجانی جیت گیا تو تیمور لنگ نے سید شریف جرجانی کو سر پہ رکھا، سمجھے؟ اس کو اللہ کا بھلا کرے سر پہ رکھا اور تفتازانی کو گرایا، اور تفتازانی آپ نے دیکھا جا کر کے 22 محرم کو اس صدمے کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا۔ اس قسم کا بے غیرت بادشاہ اور ایسے جاہل اور اجہل، کسی ایک مسئلے میں اگر کسی کی زبان پھسل گئی
سید شریف جرجانی کو اس نے سر پہ رکھا اور تفتازانی کو نظر انداز کر دیا. تفتازانی کا انتقال ہو گیا. پھر تفتازانی کا کوئی شاگرد تھا, اس نے کہا سید شریف جرجانی کو ماں کا لال تیار رہنا, دیکھ لوں گا کہ تجھے. ان دونوں کا آپس میں پھر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ مناظرہ ہو گیا, اور اس نے سید شریف جرجانی کو دے مارا, ادھر پھینکا. تفتازانی کا شاگرد تھا. پھر تیمور لنگ نے سید شریف جرجانی کو کہا نکل جائے یہاں سے, بندہ ہے یہ. تو یہ اس بادشاہ کی جو ہے نا خباثت ہے, اس کی یہ ہے کہ جہالت ہے کہ جو اس طریقہ پر اللہ آپ کا بھلا کرے. حضرت شیخ القرآن کا اختلاف تو ہوگا, لیکن علماء دیوبند کا بڑا عاشق تھا. علامہ شاہ کشمیری کے شاگرد, اور مولانا یہاں سے کراچی سے اور پاکستان سے بھیک مانگ مانگ کر کے دیوبند پہنچا تھا پیسہ. اتنا عاشق تھا, دیوبند کا نام لے کر کے چیخ مار کر کے روتا تھا. لیکن اس کو بھی مرزا غلام اللہ کہنا. باب الاقتباس فی العلم والحکمت. وقال عمر تفقہوا قبل ان تسودوا, فقاہت حاصل کرو ذمہ داری سے پہلے اور اللہ کا لیڈرشپ سے پہلے. قال ابو عبداللہ, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس میں اضافہ فرماتے ہیں بعد ان تسودوا, اور ذمہ داریوں کے بعد بھی, ذمہ داریوں کے بعد بھی اللہ آپ کا بھلا کرے تب بھی علم. چنانچہ حضرت بتاتے وقت تعلم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد کبر سنہم, صحابہ نے تو علم حاصل کیا ہے بڑھاپے کے بعد بھی, بڑھاپے کے اندر بھی, جب بوڑھے ہو گئے تب بھی انہوں نے علم حاصل کیا. ظاہر ہے کہ علم کے سب بندہ محتاج ہے, پانی کے جیسے محتاج. وبہ قال حدثنا مہدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا اسماعیل بن ابی خالد. یہ تو ہے علم ہماری ضرورت ہے, لیکن آپ سے عرض کروں نا کہ للہ فی اللہ مولوی صاحب, آپ جوان ہیں, آپ کی آنکھیں جوان ہیں, آپ جوان ہیں, آپ کا دماغ جوان ہے, آپ جوان ہیں اور آپ کی زبان بھی جوان ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ اندازہ کریں اس بندے کی ذہن کا, آپ کیا اندازہ لگا سکتے. میرا استاد بھی ابھی موجود ہے یہاں پہ, بلوچ لوگ جانتے ہیں, یہاں آتا رہتا ہے, جن کو میں نے بخاری شریف سنا ہے. آپ اندازہ کریں کہ 45 صفحہ 47 صفحہ جو آدمی بخاری یاد سنائے, آخر کوئی ذہن ہے نا یہ. آپ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے. میں برطانیہ کی بات نہیں کر رہا, لندن کی بات نہیں کر رہا, یہ 1417 کی بات ہے. 47 صفحہ 45 صفحہ, 45 تو ہوتے تھے, 47 صفحہ ایک آدمی یاد کر کے قرآن کی طرح سنائے تو وہ کیا ہے. قرآن مجید آسان ہے. آخر میں نے 3 پاو 2-3 گھنٹے میں بخدا میں یاد کرتا تھا. 3 پاو سبق میں پڑھتا مرتا نہیں تھا, بھاگتا. لیکن آخر میں یہ تو کیا. میری اپنی بچی نے زور کے بعد جا کر کے مدرسے میں پڑھتی تھی, زور کے بعد صرف 2 گھنٹے کے لیے. قاری حذیفہ کے جامع فاروقیہ کے پیچھے گلی میں مدرسہ تھا, اب قاری حذیفہ ایران چلا گیا, اس کے مدرسے صرف 2 گھنٹہ, صرف 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ آپ لے لیں زور کے بعد جا کر کے. صبح کو وہ مدرسہ نہیں, قاری صاحب خود پڑھتا تھا مدرسے میں. 6 مہینے میں مولوی صاحب, یہ صرف 2 گھنٹے. یہ تو نہیں, اس کا مطلب ہے 3 مہینے میں 2 مہینے میں وہ آسانی سے یاد کر سکتی. یہ صرف 2 گھنٹے میں جا کر کے. لیکن اب وہ صورتحال نہیں ہے, اب وہ صورتحال نہیں ہے. یا 45-47 صفحے ایک آدمی یاد کرے تو اب وہ صورتحال نہیں ہے. اس لیے آپ کو اللہ کا واسطہ ہے کہ جب یہ سرخ دوپٹے والی آپ کے پاس آ گئی نا, تو اس کے بعد پھر آپ یہ پڑھیں گے. یہ سرخ دوپٹے والے, ما رأیت من احداکن اذهب للو ما رأیت من ناقصات عقل و دین من احداکن اذهب للب الرجل الحازم. سمجھے کہ عقل مند انسان کی عقل کو ختم کرنے والی تمہارے مقابلے میں ناقصات العقل و الدین میں نے نہیں دیکھا کسی کو. عقل مند آدمی کو بیوقوف بنانے والی عورتیں بھی تو ہیں نا, وہ کسی کو کہاں چھوڑتی. اس کے بعد پھر شاید یہ ہے کہ اس وجہ سے جتنا کر سکتے ہو ابھی کر لو. وبه قال حدثنا مهدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد على غير ما حدثناه الزهري. یہ تعدد طرق کو بتا رہے ہیں. حضرت فرماتے ہیں حدثنا اسماعیل بن ابی خالد على غیر ما حدثنا. یہ حضرت سفیان بن عیینہ کا بیان ہے. حضرت سفیان بن عیینہ بتاتے ہیں اسماعیل بن ابی خالد نے یہ روایت ہمیں بتایا امام زہری کے الفاظ کے علاوہ على غیر ما على غیر اللفظ الذي حدثنا الزهري. وہ الفاظ جو ہمیں زہری نے بتایا ان کے علاوہ دوسرے الفاظ میں بتایا. یا علی غیر السند الذی حدثنا الزہری, اس سند کے علاوہ. یہ مغایرت فی السند بھی ہے, مغایرت فی المتن بھی ہے. سفیان بن عیینہ
یہ تعدد طرق کو بتا رہا ہے اس حدیث کے کہ یہ حدیث ہمیں زہری کے علاوہ دیگر الفاظ پہ ہمیں اسماعیل ابن ابی خالد نے بھی بیان کیا۔ قال سمعت قیس بن ابی عازم قال سمعت عبد الله بن مسعود قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا فی اثنتین، حسد جائز نہیں مگر دو چیزوں کے اندر، اور وہ دو چیزیں رجل آتاہ اللہ مالا، ایک آدمی کو اللہ نے مال دیا، فسلطہ، اور اللہ نے اس کو حوالہ کر دیا ہے علی ہلاکتی، اس کے خرچ کرنے پر، فی الحق کے راہ حق میں اس کو خرچ کرتا ہے۔ ایک اس آدمی کے پاس حسد کی اجازت ہے، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ، دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ نے علم و حکمت دیا، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا، اس حکمت کے مطابق وہ فیصلہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهَا النَّاسَ، حکمت کی تعلیم لوگوں کو دیتا ہے۔ یہ دو آدمی قابل حسد ہے، ان کے ساتھ حسد کی اجازت ہے، حالانکہ حسد تو حرام ہے، ناجائز ہے۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک آدمی ہے اس کے، اور حسد اور غبطہ دونوں کا فرق میں نے آپ کو بتا دیا۔ غبطہ میں یہ ہوتا ہے کہ کسی بڑے عالم کو، کسی بڑے مالدار کو دیکھ کر آپ تمنا کرتے پروردگار مجھے بھی اتنا علم دے دے، اتنا مال مجھے بھی دے دے، لیکن اس سے زوال نعمت کی آپ تمنا نہیں کرتے، یہ غبطہ ہے۔ اور حسد میں یہ ہے کہ اللہ اس کو کنگلا بنا دے، اس عالم کو جاہل بنا دے، مجھے بنا دے، حسد تو حرام ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ دونوں کے ساتھ حسد۔ تو امام بخاری نے اس اشکال کو ختم کر دیا، ترجمۃ الباب قائم کیا اقتباط فی العلم کا، اقتباط غبطہ، اشارہ کر دیا کہ یہ حسد حدیث میں جو آیا ہے کہ دو شخصوں کے ساتھ حسد کی اجازت ہے، اور حسد ہو تو ان دو چیزوں میں حسد ہو، تو فرمایا کہ یہاں حسد غبطہ کے معنی میں، اور غبطہ بہت اچھی چیز ہے، اس لیے ترجمۃ الباب سے بتایا، حالانکہ دونوں میں پھر کوئی مطابقت نہیں ہوگی۔ ترجمۃ الباب میں غبطہ کا ذکر ہے، اقتباط کا، اور حدیث کے اندر ذکر کس کا؟ حسد کا ہے، تو مطابقت جب ہی ہوگی کہ وہاں پر لا حسد کا معنی لا غبطۃ الا فی اثنتین، لا اغتباط لا اغتباط الا فی اثنتین، دو چیزوں کے اندر یہ ہے کہ غبطہ اور رشک کرنی چاہیے، سمجھتا؟ اصل معنی یہی ہے جو حضرت امام بخاری نے نقل کر دیا۔ اور دوسری وجہ اور دوسری توجیہ محدثین کرتے ہیں کہ حسد کسی چیز میں، لیس الحسد جائزا فی ای شیء، کسی بھی صورت میں حسد کی اجازت نہیں ہے۔ لو کان جائزا فی شیء، اگر کسی صورت کے اندر حسد جائز ہوتا، لکان جائزا فی ہاتین صفتین، ان دو صفتوں کے اندر حسد کی اجازت ہوتی، جب ان میں اجازت نہیں ہے تو کسی چیز میں بھی حسد کی اجازت ہے۔ لو کان الحسد جائزا، اگر حسد جائز ہوتا، لجاز فی ہاتین صفتین، ان دو صورتوں کے اندر جائز ہوتا، لیکن طالبات فالمقدم مثلو، حالانکہ جائز نہیں۔ اللہ کے بندوں کچھ پھلا پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا، تو یہ بتا دیا آپ کو مولانا، نہ مردستان کی دنیا دوست دارد، نہ مردستان کی دنیا دوست دارد، اگر دارد برائے دوست دارد۔ مال سے محبت کرنے والا کھدڑا ہے، مرد نہیں ہے، لیکن مرد وہ ہے مال سے دوستی رکھے، اللہ مال دے دے اس کو خرچ کرے اللہ کے راستے میں، یہ مرد ہے۔ ویسے مال جمع کرنے والا کھدڑا ہے، سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ نہ مردستان کی دنیا دوست دارد، نہ مردستان کی دنیا دوست دارد، اگر دارد برائے دوست دارد۔ مولوی صاحب، اوے مولوی صاحب، آپ میں سے کسی نے شیخ علی سنا ہے؟ علی مینگل، دبئی والا، ہاں کوئی محتمم کا بیٹا ہوگا، اس نے سنا ہوگا، یہ محتمم کا بیٹا ہے، دیکھیے نا، یہ خود مینگل ہے اور محتمم کا بیٹا، تو محتمم کا بیٹا تو سنے گا ضرور۔ بتاؤ کہ آپ میں سے کسی نے علی مینگل سنا ہے؟ جو آدھا دبئی کا مالک ہے، بادشاہ دبئی کے برابر مینگل ہے ہمارے گاؤں کا۔ لیکن آپ قسم اٹھاؤ کہ آپ کے پہاڑوں میں، گلگت میں، چترال میں، خیبر پختون میں کون سی جگہ جہاں لوگ مولوی منظور کو نہیں جانتے؟ بولو، آپ نے جاہلوں میں دیکھا ہوگا نہیں دیکھا ہوگا کہ جاہل کہتے کہ جی مولوی انوار اللہ کہتے کہ جی مولوی منظور خدا تمہیں غرق کرے، بلوچوں کو، سندھیوں کو تم نے پاگل بنایا، ہمارے پٹھان بھی تمہارے لیے مر رہے۔ کہتے پٹھانوں سے پتہ کیا کہ یہ کیا ہے، اس میں کون سا کمال رکھا ہوا؟ کہتے بس ڈیر خواہشتہ مولوی دیں گے، سمجھے، داخم مولوی دیں گے، یہ اچھا مولوی۔ اب یہ بتاؤ کہ میں ایک چروائے کا بیٹا ہوں، یہ بتاؤ کہ علی کا تعارف زیادہ ہے یا مولوی منظور کا ہے؟ اس لیے مولوی صاحب علم میں جتنا بھی پھیل جاؤ گے اتنا ہی اللہ پھیلا دے گا، جتنی بھی کوشش کرو گے نا۔ مالدار بہت پیچھے رہیں گے، اور ان مالداروں کے کھانے والے سارے بے دین لوسی ہوتے ہیں، اور کل اگر وہ غریب ہو جائے
ختم، اور ہمارے عاشق تو ہمیشہ دائمی عاشق ہے، خالص عاشق ہے۔ العلم یرفع المملوک الی الملوک۔ آج مولانا تقی صاحب کی کون سی خوبصورتی ہے، کس حسن و جمال کے مالک ہے، لوگ مر رہے ہیں جی، سمجھ رہی میں لوگ مر رہے ہیں اس کے لیے، تو وہ یہی ہے۔ اس وجہ سے ساتھی جو ہے نا، لیس الجمال باسباب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب۔ خوبصورتی اصل اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس وجہ سے جمال اور کمال، بولو جمال اور کمال، سمجھ رہی ہے کہ نہیں ہے؟ اور کمال بھی یستلزم الجمال، پھر کمال میں مال ہے، مال میں کمال نہیں ہے۔ بولو جمال اور کمال، تو جمال تو ہندو بہت سے خوبصورت ہے، تو کمال تو خود بخود یستلزم الجمال والجمال لا یستلزم الکمال۔ پھر میں نے عرض کیا کہ کمال یستلزم المال والمال لا یستلزم الکمال۔ تم لوگوں کی سمجھ پہ آدمی ماتم کرے بس کافی ہے، سمجھے؟ جب آپ کے پاس علم ہے، کمال ہے، مال خود بخود آئے گا، لیکن مال ہو تو وہاں کمال نہیں آئے گا، کمال علمی نہیں آئے گا۔ تو الکمال لا یستلزم المال والمال یستلزم المال لا یستلزم الکمال والکمال یستلزم المال۔ ٹھپ کے ٹھپ، بش کے بش، بب کے بب، دب کے دب، سارے ایسے ٹھپو قسم کے لوگ، اور کیا ہے؟ اس لیے مولوی صاحب اس اللہ کی بارگاہ میں، اس اللہ کی بارگاہ میں 24 گھنٹہ اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، 24 گھنٹہ اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ میرے بلوچستان کے علماء کو اللہ نے میدان نہیں دیا، غضب کے ذہین علماء، پٹھان، بلوچ، میدان نہیں ملا، میدان نہیں ملے گا انشاءاللہ 2 سال کے اندر تو زیرو میں جائے گا۔ وہ علم تیرے پاس کیا رہے گا جس کا رٹا تو صبح لگاتا، رات کو رٹا لگاتا ہے، صبح امتحان گاہ میں جا کر امتحان دیتے بھول جاتے کہ کیا رات کو کیا پڑھا تھا، اور پرچے دے کر باہر نکلتے تو وہ بھول جاتا ہے، ایک ہفتے میں وہ سارا رٹا ہوا بھول جاتا ہے۔ تو جو آپ کو رٹا ہوا یاد کیا وہ سبق ہفتے میں پورا کا پورا بھول جاتا ہے، ایک ہفتہ گزر جائے بھول جاتا ہے، تو جہاں 2 سال 3 سال آپ تدریس نہ کرے پھر کیوں نہیں بولے گا؟ وہ سارے علم پہ پانی پھر جاتا ہے، سمجھتا ہے؟ وَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ، جو آپ نے پڑھا نہیں پڑھا، علم سیکھنے سے، سکھانے سے۔ علم کے اندر یہ کہ علم کی آبیاری اسی سے ہوتی ہے مولوی صاحب۔ ہے خیر آپ کی مرضی، آپ لوگ بڑے لوگ ہیں۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا فی اثنتین رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکتہ، اللہ نے مال دیا لیکن اس کے خرچ کرنے پر اس کو مسلط کر دیا، فی الحق رائے حق میں، ورجل آتاہ اللہ الحکمت، علم اور حکمت اس کو دیا، الاصابۃ فی القول والعمل یا فی الفعل فهو یقضی بہا، حکمت کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، ویعلمها الناس، لوگوں کو اسی کی تعلیم دیتا ہے، جننا پتریا چھوٹی کرو۔